السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خیریت سے ہیں؟ آپ حضرات ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین اس وقت میں ایجپٹ کی تاریخی مسجد، تاریخی جامعہ ازہر شریف میں موجود ہوں۔ پوری دنیا کے اندر ایجپٹ کا جو تعارف ہوا ہے وہ جامعہ ازہر کی وجہ سے ہوا۔ سوچیں، پوری دنیا کی پہلی سویلائز اور آرگنائز یونیورسٹی یعنی ایجپٹ میں بنی۔ اور اس وقت میں یہ جو آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں یہ جامعہ ازہر قدیم ہے۔ ناظرین اس وقت میں بڑی تاریخی جگہ پہ ہوں، بڑی ہسٹوریکل جگہ پہ، اور یہ الازہر القدیم ہے، یعنی جو ازہر جو قائم ہوئی تھی شروع کے اندر جو ہے وہ اس زمانے میں جب فاطمیز نے جب یہاں پہ ان کا کنٹرول ہو گیا، بنو امیہ کے بعد بنو عباس کے بعد فاطمید، تو انہوں نے یہاں پہ جامع ازہر کی بنیاد رکھی تھی، اور باقاعدہ جو ہے یہ شروع کی آپ اندازہ کر لیں کہ بھئی 359 ہجری میں یہ ازہر کی بنیاد رکھی گئی۔ تو یہ دیکھیں یہ اس وقت اب سمجھ لیں بالکل بند ہے، اب تو نئی ازہر بن چکی ہے۔ جامع ازہر ایک خوبصورت میں کہوں ایک قدیم اور جدید علوم، دینی اور دنیاوی علوم کا ایک بہترین امتزاج ہے، لہذا بڑی تاریخی جگہ ہے ناظرین۔ اور ہر عالم دین، ہر اسکالر جو علوم دینیہ سے تعلق رکھتا ہے اس کی خواہش ہے کہ وہ جامع ازہر جائے، جامع ازہر کے اندر علم حاصل کرے، جامع ازہر کا وزٹ کرے۔ تو لہذا ایجپٹ جب آیا تو میرے ذہن میں بھی تھا کہ میں ضرور جامع ازہر کا وزٹ کروں گا، اور قدیم کا بھی کروں گا اور جدید کا بھی کروں گا۔ تو لہذا اس ڈاکومنٹری میں آپ دونوں جگہوں کو دیکھیں گے۔ جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا ناظرین، وہ سارے جو ازہر الجدید ہے اس کو دیکھتے ہیں، جو اس طرف ہے اسی کو دیکھتے ہیں، اور اس کو جو ابھی فنکشنل ہے، لیکن ازہر جو اصل میں ہے وہ تو یہ جگہ تھی۔ یہ لائبریری ہوتی تھی۔ گرنا چاہیے، دیکھیں یہاں پہ بیٹھ کے قاری وغیرہ قرات کیا کرتے تھے، سامنے آئیں تو اس کا دکھاتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ گھڑی تھی جو جس کو مثل اول مثل ثانی اور دھوپ کے ساتھ جو ہے، کیونکہ نمازوں کی سارے ٹائمنگ جو ہے وہ صلاح کے جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہیں، اور حج اور رمضان جو ہے وہ چاند کے ساتھ ہے، لہذا اس طریقے سے ترتیب دی گئی تھی۔ دیکھیں پورا کمپاؤنڈ ہے، طلباء اور اسٹوڈنٹس یہاں رہتے تھے، پڑھتے تھے۔ کیسا کالا کالا رسول، ماشاء اللہ، کلام اللہ، کتاب اللہ، حفاظ، محدثین، ماشاء اللہ۔ یہ وضو خانہ تھا، یہاں پہ پانی آتا تھا کنویں نیل سے، اور یہاں سے کنویں میں جاتا تھا، اور یہاں سے یہ وضو خانے بنے تھے۔ فاطمی حکومت کے جو چوتھے حکمران تھے المعز الدین باللہ، یہ انہوں نے جو فاطمی ریاست ہے اس کو طول دیا، اور اس کے تحت جو ہے یہ مصر کی طرف جب انہوں نے مصر کو فتح کیا ہے، اس وقت میں 1000 کے قریب فوج دے کر انہوں نے ایک ان کا سپہ سالار تھا جوہر ثقلی، اس کو روانہ کیا، اور اس نے 17 شعبان 358 ہجری جو کہ عیسوی بنتی ہے 900
69 میں مصر کو مکمل فتح کر لیا اور اس نے اپنی حکومت قائم کر لی. تو لہٰذا اسی جوہر صقلی نے ایک مسجد قائم کی تھی اور اس کا نام جامع القاہرہ رکھا. کچھ سالوں بعد اب یہ مسجد جو ہے جامع القاہرہ کے بجائے اب الجامع الازہر کے نام سے مشہور و معروف ہوئی. تو اس مسجد کی جو بنیاد ہے وہ 24 جمادی الاول 359 ہجری بمطابق اپریل 970 میں رکھی گئی اور 7 رمضان 361 ہجری بمطابق 23 جون 972 میں یہ پائے تکمیل کو پہنچی. ناظرین، ایجپٹ جو ہے آپ لوگوں کی نالج کے لیے، جب تاتاریوں نے پورا بغداد، عراق، سارے اسلامک ورلڈ پہ اس کے اندر قبضہ کر لیا، تباہی بربادی کرا دی، صرف 3 شہر ایسے تھے جہاں پہ تاتاری داخل نہیں ہو سکے. ایک مکہ مدینہ یعنی حجاز، اور ایک ایجپٹ. مصر کے اندر ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکی تھی. تو مصر بڑا تاریخی شہر ہے. فاطمی حکومت کا دور جو ہے 969 سے لے کر 1170 تک ہے اور 1171 میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں اس کی حکومت آئی. تو لہٰذا یہ تو اس کا تاریخی پس منظر ہو گیا. ناظرین، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسجد تقریباً 1080 سال قدیم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اولڈسٹ یونیورسٹی، قدیم ترین جو جامعہ ہے وہ جامعہ ازہر ہے. جب فاطمی حکمران آپ حضرات کو بتایا ان کا تعلق اہل تشیع سے تھا، تو انہوں نے اس کے اندر شروع کے اندر صرف اہل تشیع کے افکار اور اسی کے اوپر درس دیا جاتا تھا. لیکن جب صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایجپٹ کو فتح کر لیا تو پھر یہاں پر جو قرآن اور سنت کی جو تعلیمات ہیں اس کو فروغ دیا گیا. تو لہذا آج تو یہ پورے علوم دینیہ یہاں پر پڑھائے جاتے ہیں. اس مسجد کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک وجہ پہچان جو ہے یہاں سے جو فارغین ہیں، متخرجین، علماء، فقہاء، محدثین وہ ہیں، اور خاص طور پر جن میں سیر فہرست امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ابن خلدون اور جمال الدین افغانی اور دیگر ہزاروں نمایاں شخصیات ہیں. جنوری ٹاؤن دارالعلوم کراچی کی طلباء دیکھیں کس طرح سے مدرسہ قائم ہوا. دارالعلوم کراچی، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن، ماشاء اللہ، جامعہ اشرفیہ، دیکھ رہے ہیں آپ یہ. لہذا جب مملوکوں کے دور اقتدار ملا ان کو تو جامعہ ازہر نے اس وقت میں بہت ترقی کی، کیونکہ اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو وسط ایشیا میں مغلوں کے حملے ہو رہے تھے اور اندلس میں مسلمانوں کا زوال ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جو علماء، دانشور جن کی زندگی کو پریشان کیا گیا، جن کے لیے زمین تنگ کی گئی، تو وہ اکثر بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں اس دوران وہ جامعہ ازہر میں آئے، اور ان علماء اور دانشوروں کے آنے سے جامعہ ازہر نے بہت ترقی کی. تو ازہر یعنی جامع حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر ازہر، اسی سے نکالا ہے، زہرا سے ازہر. تو ابھی تک الحمدللہ یہ چلا آ رہا ہے، لیکن ابھی اس کے اندر کوئی خاص اسکول آف تھاٹ نہیں، یعنی ہر مسلک کو اب اس میں دونوں تعلیم ہوتی ہیں، دینی بھی ہوتی ہیں، دنیاوی بھی ہوتی ہیں. جو دینی ہوتی ہیں وہ اس جگہ پہ ہوتی ہیں اور پوری دنیا سے طلباء آتے ہیں اور آ کے پڑھتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں ان کو. لہذا یہ اب اس وقت تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی صورت اختیار کر چکی ہے اب یہ جامعہ، اور پوری دنیا میں یہ آج مشہور و معروف ہے اور عالم اسلام کی ایک عظیم درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو وزٹ کرا رہا ہوں، کیونکہ یہاں ویڈیو بنانے کی ممانعت تھی لیکن میں نے تھوڑی سی بنا لی. السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت جامعہ ازہر کے اندر ہوں، ان کی جو مسجد ہے اس کے اندر ہوں. مسجد ازہر میں نماز کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ نماز پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین.
يبقى نقول ايه؟ محمد الطيب من السودان. انت لم تكن على علم بهذه المعلومه. حلقوں میں مرد اور عورت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد کے اندر. وہ پرانا قدیم جو ان کا درس و تدریس کا سلسلہ اسی طرح سے یہاں درس ہوتا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ کلاسز ہوتی ہیں. اور شام کو مغرب کے بعد جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں عوام کو بھی آنے کی اجازت ہے, وہ بھی آ کے اس میں ان دروس میں شامل ہو سکتے ہیں. تو لہذا ناظرین آپ حضرات وزٹ کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.